پارے سے کچھ ایسے نکات پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر بہت بہت سادہ لگتے ہیں جی، لیکن ان میں جو گہرائی ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں روزمرہ زندگی سے لے کر بڑے بڑے عقائد تک سب کچھ شامل ہے، صحیح۔ اور ہمارا مقصد ہے کہ ان میں سے وہ موتی چنیں جو آج بھی ہماری زندگی کو سمجھنے میں اس کو بہتر بنانے میں مدد دے۔ بالکل۔ چلیں ایک بہت ہی دلچسپ سماجی اصول سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں ایک ہدایت ملتی ہے کہ کسی کے ہاں دعوت پر جائیں تو کھانا کھا کر زیادہ دیر نہ بیٹھیں، میزبان کو آرام کا موقع دیں۔ ہاں، یہ بہت عام سی بات لگتی ہے۔ جی، میرا بھی پہلا خیال یہی تھا کہ یہ تو بس اچھی تہذیب کی بات ہے، لیکن کیا اس میں کوئی گہرا سماجی اصول بھی چھپا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ یہ صرف تہذیب سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ اصول دراصل یہ ذاتی حدود یعنی پرسنل باؤنڈریز کے احترام کا ایک بہت طاقتور سبق ہے۔ اچھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کی سماجی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے دوسرے شخص کی نجی زندگی یا اس کے آرام کا وقت شروع ہوتا ہے۔ واہ! اسے اگر آج کے دور میں دیکھیں تو یہ ہمیں سوشل برن آؤٹ سے بچانے کا ایک فارمولہ ہے۔ یہ صرف کھانے کی دعوت پر لاگو نہیں ہوتا بلکہ ہر سماجی تعلق میں دوسرے کے وقت اور توانائی کا خیال رکھنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک متوازن معاشرے کی پہلی اینٹ ہے۔ بالکل۔ واہ! یعنی ایک چھوٹی سی ہدایت میں ذاتی حدود اور سماجی توازن کا پورا فلسفہ موجود ہے۔ یہ واقعی زبردست ہے۔ جی۔ اور جب ہم سماجی توازن کی بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا مرکز تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق میں توازن قائم کرنا ہے۔ یقیناً۔ ہمارے مواد میں اس تعلق کی بنیاد بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری انتہا کا بھی ذکر ہے۔ جی، نافرمانی کا۔ ہاں، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ دو راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ جی، اور یہاں کامیابی کا تصور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن جب فوز عظیم یا بہت بڑی کامیابی کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف دنیا کی نوکری، پیسہ یا شہرت نہیں ہے۔ صحیح۔ اس سے مراد ایک ایسی دائمی کامیابی ہے جو آخرت تک پھیلی ہوئی ہے۔ اطاعت کا راستہ اس ابدی سکون اور کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اور اسی لیے اس تعلق کی بنیاد کو سمجھنا لازمی ہے۔ بالکل، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی کا آخری اور حتمی ذریعہ ہیں۔ اب قیامت تک انسانیت کی فلاح کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہی ہو کر گزرے گا۔ یہ عقیدہ تو ایمان کی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ تعلق صرف حکم ماننے کا نہیں ہے، اس میں محبت اور عزت کا پہلو بھی وہ جو ہے نا بہت نمایاں ہے۔ جیسے ایک جگہ حکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ ہاں، اس تعلق میں گرم جوشی اور محبت کو شامل کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک طرح سے اس رشتے کو زندہ رکھنے کی روحانی مشق ہے۔ بالکل، یہ محبت اور احترام اس تعلق کا لازمی حصہ ہیں، اور اسی لیے اس احترام کو مجروح کرنے کے نتائج بھی اتنے ہی سنگین ہیں۔ اچھا۔ ہمارے مواد میں ایک سخت تنبیہ بھی موجود ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں کرتے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور ایک شرمناک عذاب ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر تصویر مکمل کرتی ہیں۔ جی، اطاعت، محبت اور گہرا احترام، ان میں سے کسی ایک کو بھی ہٹا دیں تو تعلق ادھورا رہ جاتا ہے۔ گہرے تعلق کی تفہیم کے بعد یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ یہ اصول عملی زندگی میں خاص طور پر معاشرتی ہدایات میں کیسے نظر آتے ہیں۔ جی، ہمارے مواد میں خواتین کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں جن پر اکثر بات ہوتی ہیں۔ ایک ہے، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرو۔ ہاں، یہ آیت اکثر زیر بحث آتی ہے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ اس ہدایت کو خواتین کے لیے بہت محدود کرنے والی سمجھ سکتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ان کی نقل و حرکت پر پابندی ہے یا اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب اس کے سیاق و سباق میں ہے۔ اس ہدایت کا بنیادی مقصد خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنا ہے۔ اسلام میں عورت کو خاندان کا مرکزی ستون سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ گھروں میں ٹھہرنے کا مطلب قید کرنا نہیں بلکہ اپنے گھر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کی ترغیب دینا ہے تاکہ خاندان کا نظام مستحکم رہے۔ اچھا،
اس کا ثبوت یہ ہے کہ تاریخ میں مسلم خواتین نے تجارت سے لے کر علمی میدانوں تک ہر جگہ کام کیا ہے، تو اصل زور معاشرتی اقدار کے تحفظ اور خاندان کو اولویت دینے پر ہے، نہ کہ عورت کو چار دیواری میں بند کرنے پر۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی، اور اسی سلسلے میں ایک اور ہدایت ہے جو عورت کے مقام کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دکھاتی ہے، اور وہ طلاق کے معاملے میں ہے۔ جی، ذرائع میں کہا گیا ہے کہ طلاق کی صورت میں بھی عورت کا احترام کرو اور اس کو خالی ہاتھ ہرگز روانہ نہ کرو۔ یہ بات مجھے بہت متاثر کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے۔ جی، ایک تعلق ختم ہو رہا ہے جہاں تلخیاں عروج پر ہو سکتی ہے، لیکن وہاں بھی اعلیٰ اخلاق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کے انقلابی پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ اس دور میں جہاں عورت کو کوئی سماجی یا مالی تحفظ حاصل نہیں تھا، قرآن یہ اصول دے رہا ہے کہ رشتہ ختم ہونے پر بھی مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے وقار کا خیال رکھے۔ یعنی اسے صرف اس کا حق نہیں دینا؟ نہیں، صرف حق مہر ہی نہیں بلکہ اپنی طرف سے کچھ تحفہ دے کر عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ یہ اصول ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کی نظر میں عورت کا مقام کتنا بلند ہے کہ انتہائی ناخوشگوار حالات میں بھی اس کی عزت اور مالی حقوق محفوظ رہنے چاہیے۔ زبردست۔ ان مخصوص ہدایت سے ہٹ کر ایک عمومی اخلاقی اصول ہے جو سب کے لیے ہے: اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ قول سدید۔ جی، سیدھی بات کا یہ تصور بہت دلچسپ ہے۔ یہ صرف سچ بولنے سے تو زیادہ کچھ لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسی بات جو واضح ہو، جس میں کوئی ابہام نہ ہو، اچھا۔ جو سچی اور حقیقت پر مبنی ہو، جو منصفانہ ہو، جس میں کسی کی طرفداری نہ ہو، اور جو نرمی اور حکمت سے کہی جائے۔ واہ! جب کسی معاشرے میں لوگ اس اصول پر عمل کرنے لگتے ہیں تو سوچیں کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں، اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے اور منافقت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ذاتی تقوی کو ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر سے جوڑنے کا ایک بہترین فارمولہ ہے۔ بالکل۔ یعنی ہماری بات چیت کا انداز پورے معاشرے کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ذرا گفتگو کا رخ عقائد کی طرف موڑتے ہیں۔ جی، ہمارے ذرائع میں کچھ ایسے بنیادی عقائد کا ذکر ہے جو انسان کی پوری سوچ کو بدل سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہاں، انسان ہزاروں سال سے اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے، لیکن یہاں اسے اللہ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کی حکمت بہت گہری ہے۔ اگر انسان کو آخری دن کا علم ہو جائے تو اس کی زندگی سے امتحان کا سارا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، لوگ پھر آخری وقت کا انتظار کریں گے؟ جی، لوگ آخری وقت کا انتظار کرتے رہیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ لا علمی ہی ہے جو انسان کو ہر لمحہ چوکس اور ذمہ دار رکھتی ہے۔ صحیح۔ یہ عقیدہ انسان کو غیر ضروری تجسس سے ہٹا کر اس کے اصل کام پر لگاتا ہے، اور وہ کام ہے اپنی اصلاح اور بہتر اعمال کی کوشش کرنا۔ یہ بالکل اس طالب علم کی طرح ہے جسے معلوم نہ ہو کہ اچانک امتحان کب ہو جائے گا، تو وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ یہ توکل اور تیاری کا ایک زبردست امتزاج ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا اللہ کی قدرت مطلقہ کا تصور ہے۔ جی، ایک جگہ فرمایا گیا، اللہ کی طرف سے دی ہوئی کوئی چیز کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کی روکی ہونی چیز کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ تو آج کے دور کے لیے بہت سکون بخش ہے۔ جی، جہاں ہر شخص پریشانی اور مستقبل کے خوف میں مبتلا ہے۔ یہ انسان کو مخلوق کے خوف سے آزاد کر کے صرف خالق پر انحصار کرنا سکھاتا ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے کہ نفع اور نقصان کا اصل مالک صرف اللہ ہے، تو انسان دوسروں سے غیر ضروری امیدیں لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے لوگوں کی ناراضگی کا خوف نہیں رہتا۔ بالکل، یہ ذہنی آزادی کی بلند ترین سطح ہے۔ اسی کے ساتھ انسان کو اس کی اپنی حقیقت بھی یاد دلائی گئی ہے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے مقابلے میں فقیر ہو، جبکہ اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ یہ تو تکبر کو توڑتا ہے۔ جی، یہ انسان کے تکبر کو توڑتا ہے اور اسے اپنی اصل حیثیت میں رکھتا ہے۔ اور اسی سے انفرادی ذمہ داری کا تصور بھی جڑتا ہے۔ ذرائع میں ایک بہت اہم اصول بیان ہوا ہے: کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، کوئی سفارش یا خاندانی پس منظر کام نہیں آئے گا۔ جی، یہی انفرادی جواب دہی کا اصول ہے۔ اسلام میں ہر انسان کا اللہ سے براہ راست تعلق ہے۔ کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی کوئی کسی کی نیکیوں کا صحرا اپنے سر باندھ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ تو انسان کو انتہائی ذمہ دار بناتا ہے۔ بالکل،
اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی فلم کا ہیرو بھی وہ خود ہے اور ولن بھی وہ خود۔ اس کے ہر عمل کا نتیجہ براہ راست اسی کو بھگتنا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا۔ جب ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے اعمال اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہیں؟ صحیح۔ ہمارے ذرائع اس بارے میں جدید دنیا کی سوچ کو براہ راست چیلنج کرتے ہیں۔ فرمایا گیا، یہ تمہارا مال یا تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہمارے قریب لائے گی، بلکہ تمہارا ایمان اور اچھے اعمال ہیں۔ یہ آیت تو کامیابی کے پورے تصور کو ہی الٹ دیتی ہے۔ آج کے مادی دور کے لیے یہ کتنی بڑی یاد دہانی ہے۔ جی، ہماری دنیا مال، اولاد اور سماجی حیثیت کو کامیابی کا پیمانہ سمجھتی ہے، جبکہ قرآن واضح کر رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک کرنسی بالکل مختلف ہے۔ وہاں ایمان اور نیک عمل چلتے ہیں۔ جی، مال اور اولاد تو خود ایک آزمائش ہیں، اگر ان کو نیکی کے لیے استعمال کیا تو کامیابی، ورنہ یہی ناکامی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے مواد میں قوم سبا کی ایک شاندار مثال دی گئی ہے۔ ہی بہت عبرتناک مثال ہے۔ ہاں، ان کا ذکر میں نے پڑھا ہے۔ انہیں تو بے شمار نعمتیں دی گئی تھیں، بڑے بڑے باغات تھے، پھر ان پر عذاب کیوں آیا؟ ان کا جرم ناشکری اور تکبر تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے پاس دائیں اور بائیں طرف باغات کے سلسلے تھے، اتنی فراوانی تھی کہ انہیں پھل جمع کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ واہ! لیکن اس نعمت نے انہیں اللہ کا شکر گزار بنانے کے بجائے متکبر بنا دیا۔ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی آسانیوں پر غرور کیا اور اس کی نافرمانی کی۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سیلاب نے ان کے سرسبز باغوں کو تباہ کر دیا۔ کنٹیلی جھاڑیوں اور چند بیری کے درختوں والے ویرانے میں بدل دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نعمتوں کا ملنا اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، بلکہ ان پر شکر ادا کرنا اصل کامیابی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔ بالکل۔ تو قوم سبا کی مثال یہ واضح کرتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی ہدایات پر چلنے میں ہے۔ ہمارے مواد میں اس کا اجر بھی بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ جی، جو انسان قرآن کی پیروی کرتا ہے اور اپنے رب سے غائبانہ ڈرتا ہے، اس کے لیے مغفرت اور عزت والی اجر کی بشارت ہے۔ جی، اور تصویر کا دوسرا رخ بھی اتنا ہی واضح ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنی تدبیریں لڑاتے ہیں اور انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک انتباہ ہے۔ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ جی، تو انتخاب بالکل صاف ہے۔ ایک راستہ قرآن کی پیروی کا ہے جو بخشش اور عزت کی منزل تک جاتا ہے۔ دوسرا راستہ اس کی مخالفت کا ہے جس کا انجام تکلیف دہ ہے۔ فیصلہ انسان کو خود کرنا ہے۔ آج کی گفتگو کو اگر سمیٹیں جی، تو ہم نے ایک مکمل ضابطہ حیات کا خاکہ دیکھا ہے۔ صحیح۔ بات شروع ہوئی تھی ایک چھوٹے سے سماجی ادب سے جی، کہ دوسروں کے گھر زیادہ دیر نہ بیٹھیں، جی، اور وہاں سے ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اطاعت کے ثمرات، معاشرتی حقوق، عورت کا مقام، سیدھی بات کہنے کی اہمیت، اور پھر توحید، آخرت اور انفرادی ذمہ داری جیسے بڑے عقائد تک پہنچے۔ جی، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ سب نکات الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک زنجیر کی طرح۔ بالکل۔ جب ایک شخص سیدھی بات کہنے کا اصول اپناتا ہے تو اس کا معاشرتی رویہ بہتر ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ مخلوق کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب وہ انفرادی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے تو اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ یہ سب مل کر ایک متوازن شخصیت اور ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ جی، یہ محض چند احکامات کا مجموعہ نہیں، بلکہ زندگی کو بامقصد اور پرسکون بنانے کا ایک مکمل فریم ورک ہے۔ بالکل، اور آج کی گفتگو ہم ایک ایسے نقطے پر ختم کرتے ہیں جو مزید گہری سوچ کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا؟ ہمارے ذرائع میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایک حیران کن بات ہے۔ جی، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ علم ہو انسان اتنا ہی نڈر ہو جاتا ہے، لیکن یہاں علم کو اللہ کے خوف یعنی تقوی سے جوڑا جا رہا ہے۔ صحیح۔ تو سوچنے کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو انسان کو متکبر بنانے کے بجائے زیادہ ذمہ دار، زیادہ خدا ترس اور زیادہ عاجز بناتا ہے؟ اس پر غور کیجیے۔